ایک ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والا قصہ۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے نوجوان کا جس کے پاس دولت تھی نہ سہارا، مگر اس کے دل میں صبر، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں، بلکہ آزمائش میں بھی اللہ سے جڑے رہنے کا نام ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا، نام تھا احمد۔ احمد کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا تھیلا، چند کپڑے اور ایک ماں کی نصیحت تھی: بیٹا، حالات جیسے بھی ہوں صبر کا دامن مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گاؤں میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے احمد نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ فجر کی اذان کے بعد اس نے مسجد میں 2 نفل پڑھے، دعا مانگی اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ احمد بس میں سوار ہوا۔ کچھ ہی فاصلے پر بس خراب ہو گئی۔ شدید دھوپ، مسافر پریشان، کوئی چیخ رہا تھا، کوئی بددعا دے رہا تھا۔ احمد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا: اے اللہ، تو ہی بہتر جانتا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ گھنٹوں بعد ایک ٹرک آیا، ڈرائیور نے احمد کو لفٹ دے دی۔ شہر پہنچ کر احمد نے کئی جگہ کام مانگا۔ کسی نے دھکے دیے، کسی نے مذاق اڑایا۔ ایک دکاندار بولا: کام چاہیے تو تجربہ لاؤ ورنہ دف ہو جاؤ۔ احمد کا دل دکھا، آنکھیں نم ہوئیں، مگر اس نے زبان سے شکو نہ کیا۔ رات ہو گئی، احمد کے پاس کرایہ نہ تھا۔ وہ مسجد کے صحن میں لیٹ گیا۔ 3 دن گزر گئے، احمد کو پورا کھانا نصیب نہ ہوا۔ ایک دن فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا کہ سامنے ایک شخص کے ہاتھ سے روٹی گر گئی۔ دل نے کہا: اٹھا لو۔ ضمیر نے کہا: صبر کرو۔ احمد نے روٹی نہ اٹھائی اور بس یہ کہا: اللہ، مجھے حلال رزق عطا فرما۔ اسی لمحے ایک بزرگ اس کے قریب آئے۔ بزرگ نے پوچھا: بیٹا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ احمد نے سچ سچ سب بتا دیا۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا: میرے ساتھ چلو، اللہ نے تمہارے صبر کا امتحان لے لیا ہے۔ ایک دن کارخانے میں پیسے گم ہو گئے۔ الزام احمد پر آیا۔ مالک نے سخت لہجے میں کہا: ثبوت نہیں مگر شک تم پر ہے۔ احمد نے سر جھکا لیا اور کہا: اگر میں قصوروار ہوں تو سزا منظور، اور اگر بے گناہ ہوں تو اللہ گواہ ہے۔ مالک حیران رہ گیا۔ کچھ دن بعد اصل چور پکڑا گیا۔ مالک شرمندہ ہوا، احمد سے معافی مانگی۔ اسی دن احمد کی تنخواہ بڑھا دی گئی اور اسے ذمہ دار بنا دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد اپنی محنت، ایمانداری اور صبر کی وجہ سے ترقی کرتا گیا۔ چند سال بعد وہ اسی کارخانے کا شریک بن گیا۔ ایک دن وہ اپنے گاؤں لوٹا۔ وہی نوجوان، مگر اب آنکھوں میں سکون تھا۔ احمد نے گاؤں والوں سے کہا: میں نے سیکھا کہ صبر کمزوری نہیں، صبر اللہ کی سب سے بڑی مدد ہے۔ جو صبر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے خود بنا دیتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک میں صبر، الزام میں صبر، تنہائی میں صبر، آخرکار کامیابی اور عزت میں بدل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔